اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہوا کرو، پتہ نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ اگر کوئی تمہارے سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ذرا سی خاک لینا اور ہتھیلی پر رکھ کر اڑا دینا اور کہنا یہ زندگی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ کبھی مت کرنا، کیونکہ جو انسان رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہے، مگر بہت کم لوگوں سے ہی اس کا وزن سنبھالا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ جب یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کس کام کا؟ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج سر سے دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہے اور اپنے شوہر کو حد درجہ تک پسند کرتی ہے۔ جو چاہتا ہے اپنے رب کو پہچانے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرتا ہے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارا درد ہمارے ساتھ زمین پر رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جو تمہیں بہت اچھا لگے اسے کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اس کو صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے تو اسے صرف جان لیا کرو، کیونکہ جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دنیا آپ کو اس سے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، مگر اس کی قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب انسان کی خود کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ حضرت علی سے ایک دن کسی نے پوچھا، آپ کی تلوار بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری بہت سست ہے، تو حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری دو قسم کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو بھاگتے ہوئے مال غنیمت کا پیچھا کرتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب کبھی مت کرنا، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک دن ایک یہودی آیا اور بولا، ہم نے سنا ہے کہ جب آپ لوگ عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فرض کرو ایک فقیر کا گھر ہے اور ایک امیر کا گھر ہے، تو چور کہاں جائے گا؟ تو یہودی انسان بولا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا، اسی لیے تو شیطان اللہ والوں کے پاس آتا ہے، جس کے دل میں اللہ ہی نہ ہو تو شیطان کا وہاں کیا کام؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا، اور جس انسان کا احساس مر جائے تو پھر وہ انسان ہی انسان نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کی سانسیں کم ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنی موت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ شخص دوسروں کا ناپسند ہو جاتا ہے۔
انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کی طرف جو لمحے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ عزت دار عورت کو دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے، مگر یہ ہر مرد کے نصیب میں نہیں ہوتا اور نہ کسی مرد کے بس کی بات ہے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا زیادہ محسوس کرو گے اتنا ہی زیادہ لگے گا۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ اخلاص ہے۔ حضرت علی کسی مجلس میں بیٹھے فرما رہے تھے، تقدیر اور نصیب میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو کسی نے پوچھا، یا علی ہمیں بتائیں، ہمیں یہ فرق کیسے معلوم ہوگا، ہمیں یہ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس طرح تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہے وہ نہیں بدلیں گے، تمہاری ماں اور تمہارا باپ تا قیامت وہی رہیں گے، تو اسی طرح تم اپنی پیدائش کے لمحات کا ٹائم بھی نہیں بدل سکتے۔ جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے، اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پر صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے۔ جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے، جس چیز پر انسان کا اختیار ہوتا ہے وہ نصیب ہے۔ وہ سارے فیصلے انسان کے نصیب کو بہتر یا بدتر بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے انسان، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، مگر انسان کے غلط فیصلے ہی انسان کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے اور پھر بھی اس کی زندگی میں تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر سمجھ جانا۔ تو اس بات پر حضرت علی مسکرانے لگے اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس سے اس منزل کے قابل بناتا ہے اور اس کو اس منزل کے قابل بنا کر اس کے بعد نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔